واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ فرمایا حیا پیدا کرو اپنے اندر، مومنین سے کہہ دو کہ گھر سے باہر نکلو تو اپنی نظریں نیچے کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نماز میں بھی مزہ نہیں، زکوٰۃ میں بھی مزہ نہیں آیا، تلاوت میں مزہ بھی نہیں آیا۔ جس دن سے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی اور جس دن اجنبی عورتوں پر نگاہ نہیں پڑی، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھا، اس دن سے نماز کا نور بھی مجھے نظر آ گیا، اس دن سے قرآن کی تلاوت کا ذکر و اذکار کا نور بھی میں نے محسوس کر دیا، اس دن سے پھر اللہ کے احکام پر چلنے کا نور بھی، شریعت کے نور کو، خدا کے دین کے نور کو کبھی محسوس نہیں کیا، لیکن جب آنکھوں پر پٹی باندھی تو اس کے بعد قل للمؤمنین، مومنین سے کہہ دے جہاں جہاں سے گناہ پیدا ہی اسی سے ہوتا ہے، آدمی جب نظر سے دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد پھر یہ نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان سے کہہ دو کہ اپنے نظروں کو پست کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر دیں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے ستھرائی اور پاکیزگی کا بہترین طریقہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ لیکن سمجھ لو اس بات کو، یہ قرض ہے، کچھ قرض ہے جو کسی کی بیوی بیٹی بہن کو دیکھتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی بیٹی بھی محفوظ نہیں، اس کی بیوی بھی محفوظ نہیں، چاہے اس کو نظر آئے یا نہ آئے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ قرضے اللہ پاک دنیا کے اندر ہی چکا دیتا ہے، یہ قرضے وصول کیے جاتے ہیں۔ جو بے حیا ہے، دوسروں کی بیوی بیٹیوں کو بدنگاہی سے دیکھتا ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ مجھے بھی چاہیے نا، میں اپنی بیوی بیٹیوں کو گھر سے باہر علاج کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، ضروری اگر کوئی گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے اور مجبور ہے، میری ماں، میری بہن، بیٹیاں ہماری مجبور ہیں، برقع پہن کر کے سودا سلف کے لیے جا سکتی ہے اور کوئی گھر پہ نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بن ٹھن کر کے باہر نکلتی ہیں، شوہر کے سامنے تو پوری زندگی گھر پہ اس طرح جیسے ماتم کر رہی ہے، اور باہر جب نکل رہی ہے تو سرخی پاؤڈر۔ تو تیری شادی باہر والوں سے ہوئی ہے اندر والوں سے ہوئی ہے؟ تیری شادی کس سے ہوئی ہے؟ قل للمؤمنین، مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو پست کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنی نگاہیں پست کرنے سے پھر قرآن کی تلاوت کرو، پھر دیکھ لو کہ میرے لیے بھی دعا کر لو، مولویوں کے لیے بھی دعا کرو، صوفیوں کے لیے بھی دعا کرو۔ ہماری تقریریں بڑی اچھی ہوتی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر دیں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا بہترین طریقہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہہ دیں عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو وہ بھی پست کریں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اپنی زیبائش کو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں چہرہ اگر گھر کے اندر کھلا رہتا ہے، ہاتھ ان کے کھلے رہتے، ہتھیلیاں ان کی، اور گھر کے اندر پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کے اندر نماز کے دوران الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈالیں۔ لیکن محمد تجھ پہ قربان جاؤں، محمد تجھ پہ قربان جاؤں، محمد تیری اولاد پہ قربان جاؤں، محمد کی بیٹی وہ جس وقت پتہ چلتا ہے کہ میرا ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کے گھر پہ تشریف لا رہے ہیں، تو اماں فاطمہ گھر سے باہر جا کر کے محمد کے استقبال کے لیے تو نکلنا ہے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی، دروازے کے اندر، دروازے کے پاس جا کر کے یہیں پر چھپ کر کے کھڑی رہتی ہے۔ جیسا پیارا محمد علی کے گھر پہ داخل ہوتا ہے تو اماں فاطمہ محمد رسول اللہ کے دستے مبارک کو پکڑ کر کے بوسہ دیتی ہے، اور رسول پاک اپنی بیٹی فاطمہ کے رخساروں پر بوسہ دیتا ہے، پھر اماں فاطمہ ابا کا ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے اس کو قالین پر اور گدے پر اس کو یہ کہ بٹھا دیتی ہے۔ واہ واہ، لیکن کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کہیں کوئی جنازہ یہ ہے کہ گیا تو اماں فاطمہ اچانک گھر پہ آ گئی، وہ ہمسایہ خاتون کو تسلی دینے کے لیے گئی تو وہاں سے پھر گھر پہ آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ ہو گیا کہ کہیں میری بیٹی باہر تو نہیں نکلی تھی، کہیں مردوں کی نگاہ تو نہیں پڑی، فاطمہ کہاں گئی تھی؟ کہا پیارے میں جنازے کے ساتھ نہیں، جنازے کے ساتھ جانے سے عورتوں کو منع کیا گیا، میں جنازے پہ نہیں گئی تھی، میں ہمسایہ جو اس کی بیوی تھی، بچے تھے، ان کو تسلی دینے کے لیے میرے ساتھ ہے، برقعے میں نکل کر کے میں واپس۔ فاطمہ اگر آپ باہر نکلتی تو پھر محمد اس کی اجازت نہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما فاطمہ کی ہدایت ہے علی، اگر میں مر جاؤں اور مرنا ہی ہے،
چونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میں ابھی جا رہا ہوں، فاطمہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ رو نہیں، فاطمہ میں جا رہا ہوں، میں محمد، آپ زیادہ دیر نہیں رہیں گے، آپ چند دنوں کے بعد آپ بھی میرے پیچھے آئیں گے، آپ بھی پیچھے آئیں گے۔ اما فاطمہ پہلے رونے لگی، پھر اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنت، جنت والے خواتین کے سردار اللہ آپ کو بنائے۔ اما فاطمہ نے کہا کہ مجھے پسند ہے، تو فرمایا کہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب میرے جانے کے بعد آپ علی کے پاس زیادہ نہیں رہیں گے، میرے پیارے محمد کے جانے کے بعد۔ اما فاطمہ 6 مہینہ روتی رہی، چھٹے مہینے میں اللہ کو پیارے ہو گئی اور اپنے ابا کے نقش قدم پر جنت چلی گئی۔ لیکن کہا علی 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 علی، جب میرا جنازہ نکلے تو رات کو جنازہ نکالنا، کسی کی میرے میت پر کسی کی نگاہ نہ پڑے کہ محمد کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے۔ واہ تیری غیرت کو سلام، تیری غیرت کو سلام، تیری حیا کو فاطمہ سلام، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں، چہروں کو، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اپنی چادروں کو، اپنے عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے، عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ اب تو کیا ہے، آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اب تو عورتیں تقریر کرتی ہے، بڑی بڑی داڑھیوں والے مشائخ اعظام، مشائخ علماء، مشائخ کانفرنس مشائخ کانفرنس، اتنی بڑی داڑھی ہے، دیکھ رہے ہیں مشائخ، دیکھ رہے ہیں، یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت عبادت پر، انہی کی اتقاء پر، ان کے تقوی پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہ تقوی ہے تو پھر لعنت ہو اس پہ۔ مشائخ کانفرنس ہے، آسمان تو بھی دیکھ، میرے یہ ہے کہ میری سفید، یا میرے یہ ہے کہ مہندی والی داڑھی کو بھی دیکھ، اے آسمان تو میری مہندی والی داڑھی کو بھی دیکھ، اور میرے جیسے بغیرت کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا آسمان۔ اے آسمان تجھے تو لاکھوں سال گزر گئے، دیکھ لے میں کس عقیدت سے، اس عقیدت سے تو قرآن کو بھی نہیں سنتا، قرآن کو بھی نہیں دیکھتا، جس طرح ان عورتوں کے خواتین کی تقریر کو سنتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، کل پرسوں کی باتیں ہیں، ترسوں کی باتیں ہیں۔ مشائخ کانفرنس، مشائخ کانفرنس، اور اس میں بیان جبریل علیہ السلام کا بھی نہیں ہوتا، میکائیل علیہ السلام کی بھی بیان نہیں ہوتا، اور حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے رضوان علیہ السلام کا بھی بیان نہیں ہوتا۔ اس میں بیان ہوا سرخی پاؤڈر جو پاکستان کو بناتی ہے، اور ان کو بھی بڈھے مولوی بھی دیکھ رہے،